السلام علیکم۔ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے جو آپ سے عمر میں 2 یا 3 سال بڑے تھے۔ ان کے قبول اسلام کا واقعہ سیرت ابن ہشام، بیہقی کی دلائل النبوہ اور تاریخ طبری اور مستدرک حاکم میں تفصیلاً مذکور ہے۔ واقعے کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ ایک دن ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سخت اور نازیبہ الفاظ کہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر کمان ماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے خون جاری ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کو کوئی جواب نہیں دیا، نہ زبانی نہ عملی، اور آپ وہاں سے چلے گئے، تشریف لے گئے۔ یہ ماجرا عبداللہ ابن جدعان جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، ان کی ایک کنیز دیکھ رہی تھی۔ جب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس لوٹ رہے تھے تو اس کنیز نے انہیں دیکھ کر کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے کہا کہ اگر ان کے والد زندہ ہوتے تو ابو جہل کی یہ جرأت نہ ہوتی جو اس نے کیا۔ انہوں نے فرمایا کیا کیا ہے ابو جہل نے؟ تو کنیز نے سارا واقعہ بتایا کہ آپ کے بھتیجے کے سر پر کمان ماری ہے، ان کا سر خون سے تر کر دیا اور ان کے شان میں برے الفاظ بھی کہے، نازیبہ الفاظ بھی کہے، جبکہ آپ کے بھتیجے نے ایک لفظ ان کو ابو جہل کو جواب میں نہیں فرمایا اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غضبناک ہوئے کہ ابو جہل کی یہ جرأت، ابھی بتاتا ہوں اسے میں۔ اب آپ سیدھے ابو جہل کے پاس گئے جو اپنے ساتھیوں دوستوں میں بیٹھ کر اپنے اس کارنامے کو بڑے فخر سے بیان کر رہا تھا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے جاتے ہی ابو جہل کو گریبان سے پکڑ لیا اور پٹخ دیا لا کے میدان میں۔ اس کا کوئی ساتھی اس کی مدد کو نہ آ سکا، اور پھر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کمان نکالی اور ابو جہل کے سر میں ماری۔ ابو جہل کے سر سے بھی خون جاری ہو گیا، اب بھی کوئی اس کا ساتھی مدد کرنے کو نہ آیا۔ پھر بعد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں فرمایا ابو جہل تو نے میرے بھتیجے کو اس لیے مارا کہ وہ توحید کی تبلیغ کرتے ہیں، آج سے سن لے اس تبلیغ کو میں بھی مانتا ہوں، میں بھی ان کے دین میں شامل ہو جاؤں گا، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لینا۔ آئندہ تو نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا، ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو تیرا یہ مغرور سر تیرے جسم پر سلامت نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ ابو جہل کے دیرینہ حمایتی اس کی حمایت میں بڑھے، لیکن ابو جہل نے خود ہی روک دیا کہ نہیں، انہیں جانے دو، میں نے واقعی کہ بھتیجے کے ساتھ برا برتاؤ کیا تھا، مارا تھا اور برے الفاظ بھی کہے تھے، جانے دو۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی، سارا ماجرا بتایا اور عرض کی ہم نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چچا یہ میرا بدلہ نہیں تھا، میں اس طرح خوش نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا آپ کا بدلہ یہ نہیں تھا، آپ بتائیے آپ کیسے خوش ہوتے ہیں، ہم آپ کو ویسے خوش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ اس رب کا نام لے لیجئے، اس رب کا کلمہ پڑھ لیجئے جس رب کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اور میں جس کی تلقین کر رہا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مسرت ہوئی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس دن سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو کافی قوت نصیب ہوئی، کافی الحمدللہ مسلمانوں کی کافی ڈھارس بندھی کہ کفر کے اور قریش کے سرداروں کے مقابلے میں ہمیں بھی ایک سردار کی حمایت حاصل ہو گئی، الحمدللہ ہمیں بھی قوت حاصل ہو گئی۔ اگر کوئی قریشی سردار ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کی وہ آنکھ نکال دی جائے گی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا یہ مختصر واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ حافظ۔